اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں جی بی پاک ٹی وی، میں ہوں اعجاز بلتستانی۔ آج میں آپ کو پاکستان کی سب سے آخری تحصیل مشربوم ضلع گانچھے بلتستان کے علاقہ ہلدی میں موجود 662 سال پرانی خانقاہ معلیٰ کے بارے میں بتاؤں گا۔ خانقاہ سے متعلق بات کرنے سے پہلے علاقہ ہلدی کا مختصر تعارف یہ ہے کہ یہ علاقہ دریائے سلطرو اور دریائے ہوشے کے سنگم پر واقع ایک خوبصورت وادی ہے۔ یہ علاقہ خپلو سٹی سے تقریباً 28 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ علاقہ ہلدی کے 5 بڑے اور متعدد چھوٹے گاؤں اور تقریباً 250 گھرانے موجود ہیں۔ اس طرح ایک محتاط اندازے کے مطابق ہلدی کی آبادی تقریباً 2000 سے 2500 تک ہے۔ یہ علاقہ وادی خپلو کا قدیم ترین انتظامی صدر مقام بھی رہا ہے۔ بہترین محل وقوع اور سلطرو ہوشے دریاؤں کے سنگم پر واقع ہونے کی وجہ سے 17ویں صدی عیسوی میں یہ علاقہ راجہ خپلو کے لیے ایک اہم ترین مرکز تھا۔ مولوی حشمت اللہ کے مطابق وسطی ایشیا سے قندوز کے راستے بلتستان ہلدی وارد ہونے والے یارقن کے تندخو جنگجو بیک منٹھل نے ہلدی کو اپنا دارالحکومت قرار دیا تھا، جس نے کچھ عرصے کے اندر غوریتھم اور دیگر راجاؤں سے ان کے علاقے چھین لیے اور پورے خپلو پر قابض ہو گیا۔ اس نے ہلدی اور سلنگ کو دارالحکومت بنا لیا۔ تاریخی شواہد کے مطابق بیک منٹھل ہی یبگو خاندان کا باوا آدم سمجھا جاتا ہے، جس نے خپلو پر وقفے سے کم و بیش 1400 سال تک حکومت کی۔ ہلدی میں کھرمنکھر اور سلنگ میں مندوکھر بیک منٹھل ہی کے آثار ہیں۔ اب آتے ہیں خانقاہ معلیٰ کی تفصیل کی جانب۔ بلتستان کے دیگر علاقوں کی طرح علاقہ ہلدی میں بھی امیر کبیر سید الحمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک سے بنی خانقاہ معلیٰ موجود ہے، جو 783 ہجری میں شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دوسرے دورہ بلتستان کے دوران تعمیر کروائی۔ اس طرح اس خانقاہ معلیٰ کی سنگ بنیاد کو 662 سال ہوتے ہیں اور یہ خانقاہ بھی بلتستان کی قدیم ترین خانقاہوں میں سے ایک ہے۔ خانقاہ معلیٰ کی متعدد بار توسیع و مرمت ہوئی ہے۔ آخری بار 90 کی دہائی میں میر وائس سعید مہدی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے زیر نگرانی علاقہ ہلدی کے عوام نے توسیع کی۔ اس سے قبل خانقاہ کے چاروں طرف برآمدہ موجود تھا، جبکہ حال میں 4 ستون تھے۔ اب صرف مشرق اور جنوب کی طرف برآمدہ موجود ہے اور باقی حصوں کو خانقاہ میں شامل کر لیا گیا ہے۔ توسیع کے بعد خانقاہ کے حال کے اندر 12 ستون موجود ہیں۔ خانقاہ معلیٰ میں محراب کے اوپر لگے بورڈ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد کلمہ طیبہ خانقاہ معلیٰ صوفیہ امامیہ نور بخشیہ ہلدی کے بعد یوں فارسی اشعار میں خانقاہ کی مختصر تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ بنائے این جامع مسجد امیر کبیر سید الحمدانی است، بار اول 783 ہجری، بعہد مقیم خان شجاعت پلنگ، علی ثانی آمد بسال نہنگ، ازاں بعد تاکید بر ذکر کرد، بتعمیر مسجد ترغیب کرد، باذکار و اوراد و صوم و صلاۃ، بتسبیح و تہلیل و فطرہ و زکوٰۃ، راہ نور بخشیست راہ اعتدال، دور از افراط تفریط جہال، اے نور بخش تو حکم خدا حکم نبی حکم علی است، ہر حکم شما حق الیقین علم الیقین عین الیقین است۔ مورخہ 27 ستمبر 1991 عیسوی بمطابق 17 ربیع الاول 1412 ہجری، یوم جمعۃ المبارک۔ حال کے اندر 500 نمازیوں کی گنجائش موجود ہے، جبکہ محافل و مجالس کے دوران 1500 افراد بیک وقت خانقاہ میں بیٹھ سکتے ہیں۔ خانقاہ کے حال میں داخلے کے لیے مرکزی دروازے سمیت 3 دروازے موجود ہیں۔ مرکزی دروازے پر محراب پر نصب بورڈ پر کندہ اشعار لکھے ہوئے ہیں۔ خانقاہ کی چھت، کھڑکیوں اور دروازوں کو بلتستان کی دیگر خانقاہوں کی طرح خوبصورت کشیدگاری اور چوبکاری سے سجایا گیا ہے۔
اس خانقاہ میں چلہ خانے موجود نہیں، شاید جگہ کی کمی کی وجہ سے چلہ خانے نہیں بنائے گئے۔ اسی طرح باقی خانقاہوں کے برعکس اس خانقاہ میں خواتین کے لیے مشرق کی جانب سے اوپر برآمدہ بنایا گیا ہے تاکہ مائیں بہنیں بھی خانقاہ میں منعقد ہونے والے اجتماعات میں باپردہ شرکت کر سکیں۔ خانقاہ معلیٰ میں 5 وقتی نماز باجماعت کے علاوہ جمعہ، عیدین، زیارات، رمضان المبارک میں تراویح کی نمازیں، جبکہ 14 معصومین علیہم السلام کے ایام ولادت اور ایام شہادت و وفات پر بالترتیب مجالس و محافل کا باقاعدگی سے اہتمام ہوتا ہے۔ خانقاہ کی چھت پر حسب معمول مستطیلی شکل کی گنبد پنجتنی موجود ہے۔ میں سید محمد نعیم ہوں، جو کہ میر وائس خانقاہ معلیٰ ہلدی یعنی سید مہدی شاہ کا فرزند ہوں، اور اس وقت یہاں میں بحیثیت میر وائس یعنی ہلدی یہاں پہ فرائض انجام دے رہا ہوں۔ اور اس مسجد کی بنیاد جناب سید امیر کبیر سید علی حمدانی نے جب یہاں پہ بلتستان کے دورے پہ تھے، وہ یہاں آ کر پہلی بنیاد یا سنگ بنیاد 783 ہجری میں رکھی۔ اور اس کے بعد یعنی بزرگوں کا کہنا ہے کہ اس کی توسیع یعنی وقتاً فوقتاً یعنی ہوتے آ رہے ہیں، اور آخری بار 90 کی دہائی میں اس کی یعنی توسیع ہو چکی ہے۔ اور اس مسجد کی اگر نمازوں کی گنجائش کی بات کی جائے تو اس میں تقریباً 500 کی نمازوں کی گنجائش ہے، اور اس میں یہاں پہ تقریباً 12 ستون یعنی اس مسجد میں ہیں، اور باقی اس میں 5 وقت باقاعدہ نماز باجماعت ہوتی ہے، اور عیدین کی نماز یہاں پہ باجماعت ہوتی ہے، اور جمعہ کی اور یہاں پہ ہوتی ہے، اور جو 14 معصومین کا یہ بھی مجالس ہوتے ہیں۔ بلتستان کے شہنشاہ بحر طویل اور صوفی شاعر بواد جوہر علی جوہر کا تعلق بھی علاقہ ہلدی سے تھا۔ بواد جوہر کی بلتی شاعری نے بلتی ادب میں ایک نمایاں مقام بنایا۔ انہوں نے بلتی اور فارسی زبانوں میں 70 بحر طویل تخلیق کیے، جبکہ قصائد، مرثیے، نوحے، مناقب اور نعتیہ کلام بھی ان کی تخلیقات میں شامل ہیں۔ انہیں شہنشاہ بحر طویل اور فردوسی بلتستان بھی کہا جاتا ہے۔ مزار کے کتبے کے مطابق شہنشاہ بحر طویل بواد جوہر کا انتقال اندازاً 1901 سے 1905 عیسوی کے درمیان بمطابق 1319 سے 1323 ہجری کے درمیان ہلدی میں ہی ہوا۔ بلتستان کے مجذوب صفت فقیر با ابراہیم طلیسوی نے ان کی ادبی خدمات خصوصاً خانوادہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بحر طویل قصائد، مرثیے اور منقبتوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کی قبر پر مزار تعمیر کروایا ہے۔ بواد جوہر کے مسلک کے بارے میں معلومات لی گئیں تو معلوم ہوا کہ بواد جوہر دبلت سر نامی گاؤں میں حاجی علی کے پاس موجود مارپو دعوات یعنی سرخ کتاب پر عمل کرتے تھے۔ یہ کتاب دبلت سر کے بوا جعفر مرحوم نے لکھی تھی۔ میں اس کتاب کی کھوج میں دبلت سر حاجی علی کے گھر پہنچا۔ مارپو کتاب یعنی سرخ کتاب کو دیکھا تو اذان، نمازوں اور ورد و وظائف کے مطالعے سے معلوم ہوا یہ کتاب جناب امیر کبیر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب دعوات کی تعلیمات، احکامات اور عملیات کی مکمل عکاس تھی، جس پر مسلک نوربخشی کے پیروکار عمل کرتے ہیں۔ خانقاہ معلیٰ کے میر وائز کی حیثیت سے سید مہدی شاہ رحمۃ اللہ علیہ طویل عرصہ تک خطابت و امامت کے فرائض سر انجام دیتے رہے اور 25 نومبر 2020 کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ اب ان کے بعد ان کے فرزند سید محمد نعیم یہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ یہ مختصر تاریخ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔
تشریف لا کر اس پورے خطے کو اسلام کے نور سے منور فرمایا، اور وہ تمام علاقوں میں دورے پر تشریف لے جاتے تھے اور ہر جگہ ایک تو خانقاہ تعمیر فرماتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ کسی پڑھے لکھے عالم دین کو، چاہے وہ سید ہو یا غیر سید ہو، اس کو ہم عام زبان میں اخوان کہتے ہیں، وہ یہاں ان کی تعیناتی فرماتے تھے تاکہ وہ لوگوں کو دین کی تبلیغ کر سکیں اور لوگوں کو اسلام کی تعلیمات سے روشناس جو ہے کرا سکیں۔ آئندہ پھر کسی اور ویڈیو، ایسی ویڈیو کے ساتھ جس میں کسی نور بخشی آثار کے بارے میں آپ کو آگاہی دینے کے ساتھ ساتھ اس کے تحفظ کے لیے اور اس کو مزید فروغ دینے کے لیے کچھ تجاویز کے ساتھ آپ کے حاضر خدمت ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔